جنرل محمد ضیاء الحق پاکستان کے سابق صدر مملکت اور سابق چیف آف آرمی اسٹاف تھے۔ ان کی وفات، جنازے اور قبر کی معلومات سے پہلے ان کی زندگی پر مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ ضیاء الحق 12 اگست 1924 کو موجودہ انڈیا اور اس وقت کے برٹش انڈیا کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد اکبر علی قیام پاکستان سے قبل دہلی اور شملہ میں برطانوی فوج کے GHQ میں کلرک کے طور پر ملازمت کرتے تھے۔ شملہ میں ابتدائی تعلیم کے بعد ضیاء الحق نے 1943 میں سینٹ اسٹیفن کالج دہلی سے ہسٹری میں BA کیا اور اس کے بعد انہوں نے برٹش انڈین آرمی میں نوکری اختیار کر لی۔ ضیاء الحق نے 1950 میں بیگم شفیق جہاں سے شادی کی اور ان کے ہاں 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ضیاء الحق نے 1945 میں دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا اور برما، ملایا اور انڈونیشیا میں خدمات سر انجام دی۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ضیاء الحق پاکستان آ گئے اور میجر کے طور پر افواج پاکستان کا حصہ بنے۔ 1964 میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی پائی اور اسٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹرکٹر مقرر ہوئے۔ 1960 سے 1968 تک کیولری ریجمنٹ کی قیادت کی اور اس دوران 1965 کی پاک بھارت جنگ میں حصہ لیا۔ 1967 سے 1970 تک وہ اردن میں تعینات رہے، جہاں انہوں نے آپریشن بلیک سپٹمبر کی قیادت کی۔ 1969 میں بریگیڈیئر، 1973 میں میجر جنرل اور اپریل 1975 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پائی اور کور کمانڈر بنا دیے گئے۔ 1 مارچ 1976 کو ضیاء الحق کو جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور انہوں نے پاکستانی فوج کے سربراہ کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ 1977 کے الیکشن کے بعد ملک میں سیاسی انتشار کی فضا میں جنرل ضیاء الحق نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو برطرف کرتے ہوئے 4 جولائی 1977 کو پاکستان میں مارشل لا لگا دیا۔ تقریباً 1 سال بعد چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء الحق پاکستان کے 6 صدر مملکت قرار پائے۔ وہ اپنی وفات تک اس عہدے پر فائز رہے اور پاکستان کے سب سے طویل عرصہ 11 سال تک حکمرانی کرنے والے فرد رہے۔ 1981 میں ضیاء الحق نے 350 رکنی مجلس شورا قائم کی۔ 1984 میں ایک ریفرینڈم کے ذریعے انہوں نے اپنے عہدۂ صدارت کی توثیق حاصل کی۔ 1985 میں انہوں نے ملک میں غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کروائے اور ملک سے مارشل لا ختم کر دیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اہم اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے چوری، ڈکیتی، شراب، تہمت زنا اور تازیانے کی سزاؤں کے حوالے سے حدود آرڈیننس اور زکوٰۃ آرڈیننس نافذ کیے، وفاقی شرعی عدالت قائم کی اور قاضی عدالتوں کا نظام بنایا۔ انہوں نے توہین رسالت کے قانون کے لیے آرڈیننس جاری کیے، قادیانیوں کو قانونی طور پر غیر مسلم قرار دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور شاعر اسلام کی توہین کو قابل سزا جرم قرار دیا۔ انہوں نے پاکستان میں دینی تعلیم اور مساجد اور مدارس کو فروغ دیا۔ انہوں نے مغربی کلچر کو محدود کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے فلم اور سینما انڈسٹری کے ذریعے پھیلنے والی بے حیائی کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے معذور افراد کے لیے ادارے بنائے اور پاکستان میں پہلی بار اسپیشل ایجوکیشن کو متعارف کروایا۔ ان کے دور میں کھیلوں کو بھی بے پناہ فروغ حاصل ہوا۔
اور پاکستان کی معیشت بھی بہتری کی طرف گامزن رہی۔ جنرل ضیاء الحق نے روس کے خلاف افغانستان کی جنگ میں بھرپور کردار ادا کیا اور کشمیر کی جد و جہد آزادی کو بھی مضبوط کیا۔ انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی رفتار کو بھی تیز کیا اور ملک کی خارجہ پالیسی کو مضبوط کیا اور دنیا سے مضبوط رشتے قائم کیے۔ اسلامی دنیا کے دیگر حکمرانوں سے ان کے قریبی گہرے تعلقات تھے اور ان کو اسلامی دنیا میں عظیم رہنما کی صورت میں دیکھا جاتا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کو صدر پاکستان کی حیثیت سے خانہ کعبہ میں نماز کی امامت کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ ضیاء الحق پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد حکمران تھے جنہوں نے اپنا واضح دینی تشخص پیش کیا اور پاکستان میں اسلام کے عملی نفاذ کی کوشش کی۔ مئی 1988 میں صدر ضیاء الحق نے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو برطرف کر دیا اور ملک میں عام انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا، لیکن انتخابات سے قبل ہی 17 اگست 1988 کو طیارے کے حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بہاولپور میں امریکی ٹینکوں کی ایک نمائش دیکھنے کے بعد ضیاء الحق اسلام آباد روانہ ہونے کے لیے C-130 ہرکولیس طیارے میں سوار ہوئے۔ پرواز بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد طیارے کا کنٹرول روم سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ طیارہ فضا میں ڈولتا رہا اور بعد ازاں اس کا منہ زمین کی طرف مڑ گیا اور وہ زمین پر آن گرا، جس کے بعد ایک زوردار دھماکے سے اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ حادثے میں جنرل ضیاء الحق کے علاوہ 31 افراد جاں بحق ہوئے۔ طیارے کے حادثے کی اصل وجوہات آج تک سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ طیارے کے اس حادثے کو عالمی طاقتوں کی سازش قرار دیا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے انتقال کی خبر ملک اور دنیا بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ پاکستان اور اسلامی دنیا میں ان کے انتقال پر یکساں دکھ اور افسوس کی فضا طاری رہی۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی میتوں کی شناخت بہت پیچیدہ عمل تھا۔ جنرل ضیاء الحق کی میت کو ان کی اینک سمیت دیگر نشانیوں سے پہچانا گیا۔ مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق، ضیاء الحق کے نعروں کی گونج میں جنرل ضیاء الحق کی نماز جنازہ 19 اگست 1988 کو اسلام آباد میں ریاستی اور فوجی اعزازات کے ساتھ ادا کی گئی۔ ان کی میت کو توپ گاڑی پر رکھ کر جنازہ گاہ تک لایا گیا۔ ان کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی اور یہ پاکستان اور دنیا کی تاریخ کے عظیم جنازوں میں سے ایک تھا۔ جنازے کے مناظر دیدنی تھے جسے پاکستان اور دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں نے ٹی وی پر بھی دیکھا۔ 50 سے زیادہ ممالک کے سربراہان اور وفود جنازے میں شریک ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں غیر ملکی سربراہان کسی جنازے میں شریک ہوئے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں بھی ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اسلام آباد میں جنرل محمد ضیاء الحق کی نماز جنازہ ڈاکٹر محمود احمد غازی نے پڑھائی۔ جنرل ضیاء الحق کو اسلام آباد کی فیصل مسجد کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ یہ وہی فیصل مسجد تھی جسے خود انہوں نے پاکستان اور سعودیہ کی دوستی کی علامت کے طور پر تعمیر کروایا تھا اور اپنے انتقال سے 2 مہینے پہلے ہی اس کا افتتاح کیا تھا۔ بعد ازاں ان کی قبر کے گرد سفید سنگ مرمر سے مزین ایک چھوٹا سا مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ فیصل مسجد آنے والوں کی اکثریت ان کی قبر پر بھی حاضری دیتی ہے۔
جنرل ضیاء محرم کے مہینے میں پیدا ہوئے تھے اور محرم کے مہینے میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق بھی جنرل ضیاء اگست کے مہینے میں پیدا ہوئے اور اگست کے مہینے میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے وقت جنرل ضیاء الحق کی عمر 64 سال تھی۔ جنرل ضیاء الحق شہید پاکستان اور اسلامی دنیا کی تاریخ کا ایک انمٹ باب ہیں۔ اللہ تعالی جنرل ضیاء الحق کی مغفرت فرمائے۔